بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور عفو و درگزر کے عظیم علمبردار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن مجید کی ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس میں جو حکمتیں، نصیحتیں، آداب اور مسائل ہیں انہیں سمجھیں۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور رغبت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے۔ اور بعض علماء کرام نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سب قصوں سے قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا۔ بعضوں نے یہ کہہ کر کہا کہ سب قصوں سے احسن ہے، بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے اور صبر سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے۔ اسے پڑھنے سننے سے نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سورہ یوسف نازل کرنے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید زیادہ بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہماری توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، اور حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سب حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے بحکم رب العالمین، اور یہ پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور قصے کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کافی مدت کے بعد شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیخوار بچے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے کل رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب کو 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا یعقوب نے، اے میرے بیٹے، بیان کرنا خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی یہ سمجھ جائیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہونے والے ہیں، اور شیطان ان کے دل میں حسد ڈالے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی۔ جب خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت حسد کرنے لگے اور کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اولاد کے معاملے میں سے ہی غلطی پر ہے، اور ہم بھی لوگ اس وقت ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ بھائیوں نے آپس میں صلح کی کہ بس اب یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں کی طرف رہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو کہیں جنگل میں جا کر کنویں میں پھینک دیں، تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرمانبردار رہو، تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت سے درگزر فرمائے۔ اور اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو،
اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اس کو اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائیں گے، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی حکام ہوگی اور خون ناحق سے ہمارا چھٹکارا بھی ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو بہت پسند آئی، اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے کس طرح سے کیوں کر لیا جائے، اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، اور ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے جو پورا ہو۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے عزیز یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے نہ قبول کرتے تھے۔ پھر جب سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی فریب دینا چاہیے، تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے لیے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھائیں گے، وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیسے جاؤں؟ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا، ان کو پیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے ہاتھوں پاؤں کو بہت چوما اور کہنے لگے، اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہاں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضرت کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں، اپنا دل خوش کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نعم۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے بھی سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب میں والد صاحب نے نعم کہا ہے اور اجازت دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ آپ لوگ بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اور تم لوگ اس بات کا عہد کر لو کہ چھوٹے بھائی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف گزین نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ بھیج دیں ان کو ہمارے ساتھ، کل کو ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے، وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ، تمہیں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اسے بے خبر رہو۔ ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا، سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے اس کے سامنے کر دیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا تھا، اور وہ ہمیشہ اس سے خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ وہ سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور ہم تو سب پوری جماعت میں ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی وہ کھا گیا تو ہم نے سب کو گنوا دیا، تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ 10 بھائی اپنے بھائی کو کھانے سے روک سکیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سب سخت گناہگار ہوں گے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی باتوں میں فریب کھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک روز اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے میری جان، میرے دیدے، اپنا دیدہ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ، تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتہ پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ اس کے بعد اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو تمہیں سونپا، اب جاؤ، پھر اسی پاؤں سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کر دیا، اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے۔ پھر جب لے کر چلے، آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں۔ بس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کو چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تماچے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فریاد جاری کی، کہنے لگے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو تم ایسا کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے، یا تم میرے بھائیوں ایسے نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو۔ لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے رہے۔
پھر وہ کہنے لگے کہ تم نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تمہاری موت آ چکی ہے، اور اس جگہ پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت بنائی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا تم لوگ انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے اس کو کہیں گمنام کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار کے ان کو ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فریاد جاری کرنے لگے، کہا کہ آج کوئی ایسا ہے کہ میرے ضعیف باپ کو خبر اور آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے بھائی شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی، اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گریں اور وہیں مر جائیں۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ یہاں پر محققین کا اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن تک رہے، بعضوں نے کہا کہ صرف ایک رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر مر گئے ہیں اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور ہماری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اس بات کا عہد کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سے راضی خوشی رہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے از حد نڈھال ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے یوسف علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو بلکہ تم اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ بنایا ہے اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ تیرے سب کے سب مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ آگے ہمارے باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے۔ جب وہ آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض لے کر اسے خون آلود کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تو اپنے بھائی کی ہلاکت پر رو رہے تھے۔ عشاء کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اندھیرا چھا جانے کے بعد آئے تاکہ ان کے دھوکے پر پردہ پڑ جائے، اور کہنے لگے کہ ابا جان دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہوں۔ آپ نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے ضمانت دی تھی کہ ایسا نہ ہوگا۔ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو بھی لگا لائے۔ یہ جھوٹ موٹ کا خون تھا کیونکہ انہوں نے ایک میمنہ لے کر ذبح کیا تھا۔ اس کا خون مفسرین فرماتے ہیں انہیں قمیض کو پھاڑنے کا خیال نہ آیا، ان پر شک کی علامت ظاہر تھی، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ آپ بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک کے اس طرح باہر نکل آئے۔ جب اس آدمی نے آپ کو دیکھا تو بولا میرے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے، یعنی انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کا سامان تجارت یہ غلام بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے بھائیوں نے کیا سازش کی ہے، اور وہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے یہ کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامان تجارت میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا کیونکہ اس میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ قافلے والے آپ کو لے گئے ہیں تو وہ ان کو جا ملے اور بولے یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا،
قافلے والوں نے ان سے آپ کو معمولی قیمت کے عوض خرید۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے، آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ قافلے والے آپ کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لے آئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی۔ خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، حتیٰ کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنا ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنا ہی حریر قیمت مقرر ہوئی۔ آپ کی عمر 13 یا 17 سال کی تھی۔ مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی شاہ مصر کا وزیر تھا، جو ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے حسن سلوک کریں، آپ کو مصر میں ٹھکانہ مہیا کریں اور آپ کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور ان نیکی کاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات پختہ کاری اور قابل فہم و فراست کی عمر تک پہنچنے سے پہلے واقع ہو چکے تھے۔ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اسی عمر میں وحی نازل فرماتا ہے۔ ان سب پر درود و سلام ہوں۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر میں پہنچے تو آپ کا حسن جمال اور مردانہ وجاہت عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کی حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورگلانے کی کوشش کرنے لگی۔ جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس سے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اور وہ بھی کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو وہ پھاڑ ڈالا۔ دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کے سوا اس کی کیا سزا ہوگی کہ یا تو وہ قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے مائل کرنا چاہا تھا۔ عزیز مصر نے کہا یہ بات کس طرح واضح کی جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا بچہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کریں۔ عزیز مصر نے کہا کہ 4 ماہ کا بچہ کیا جانے وہ کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اس کو میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا، وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کی اور زلیخا کے قول کو باطل بتایا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور یوسف سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ کہ بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور بے حیائی کے ارتکاب سے بچا لیا۔ پھر اس عورت کے خاوند نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا یوسف علیہ السلام اس بات کو جانے دو، یعنی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ اس ایسے معاملات کو چھپانا ہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ اور عورت کو حکم دیا کہ اسے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر استغفار کرے اور اپنے رب کے آگے توبہ کرے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو دیگر روسا کی عورتوں نے اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور اسے آڑ دلائی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی پرفریب غیبت کا حال سنا اور لوگوں کے طعن و تشنیع کی خبریں اس تک پہنچی تو اس نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کر یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں اور ان کے غلاموں جیسا نہیں۔ انہیں بلا بھیجا اور گھر میں 40 عورتوں کو جمع کیا اور ان کی خوب خاطر مدارت کے لیے ان کے لیے بہت سارے فروٹ، چاقو، چھری کا انتظام کیا۔ اس لیے ہر عورت کو چھری دی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر تیار کیا ہوا تھا اور آپ کی جوانی کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ پہلے تو آپ نے انکار کیا، پھر اس کی مخالفت کا اندازہ کرتے ہوئے آپ کو آنا پڑا۔
آپ آئے تو 14ویں کے چاند کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آپ کی عظمت اور جلال سے مرعوب ہو گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن میں اس قدر مبہوت ہوئیں کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہی ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہیں زخموں کا بھی احساس نہ ہوا۔ ان کی زبان سے نکل گیا، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ان مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ زلیخا بولی، اور اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود آپ کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ اپنے خاندان کے عیب کو چھپا سکے اور لوگ اس قصے کو فراموش کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے باعث خیر و برکت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک بادشاہ کا ساقی تھا، اس کا نام بنوا بتایا جاتا ہے۔ دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، اس کا نام مجلس تھا۔ وہ کسی جرم کے سلسلے میں مشکوک تھے، اس لیے بادشاہ نے ان کو قید کر دیا تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور مخلوق خدا پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک خواب آیا جو اس کے شب و روز کی مشاغل سے مناسبت رکھتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے اور انگوروں کے گچھے لگ کر پک گئے۔ اس نے انہیں لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ روٹیاں پکانے والے باورچی نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور تعبیر کی درخواست کی۔ آپ نے بتایا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے علم سے بخوبی واقف ہیں۔ تمہیں جو خواب بھی نظر آئے میں اس کی تعبیر کے واقعہ ہونے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا۔ یہ جیسے میں نے بتایا ہوگا اسی طرح واقعہ ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس آنے والا کھانا کیسا ہوگا، کھٹا یا میٹھا، اور جو کچھ تم کھاؤ گے اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو گے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے سکھایا ہے کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی توحید پر کاربند ہوں۔ قید خانے میں دعوت توحید دی۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا کئی ایک متفرق پروردگار بیتن ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس موقع پر انہیں تبلیغ کرنا انتہائی حکمت و کمال کا مظہر ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت جاگزیں ہو چکی تھی، لہٰذا وہ آپ کی بات سننے اور تسلیم کرنے پر آمادہ تھے۔ پھر جب آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے اور ان کی رہنمائی فرما چکے تو فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ساقی ہے، لیکن دوسرا سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر نوچ کھائیں گے۔ کہتے ہیں اس سے مراد باورچی، اور یہ لازماً ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جو ان کے خیال میں نجات پانے والا تھا، یعنی ساقی سے کہا، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، یعنی بادشاہ کو میرا معاملہ بتانا اور میرے بغیر جرم قید ہونے کا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں کاٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدی ساتھی رہا ہونے پر بادشاہ کے سامنے آپ کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ پھر جب بادشاہ کا خواب آیا اور عام درباری اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ آپ خوابوں کی تعبیر بہترین جانتے ہیں، لہٰذا وہ بادشاہ سے اجازت لے کر آپ کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اپنا خواب سنایا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔
اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا کر بتلا دیتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیں۔ غرض وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، اے بڑے سچے یوسف علیہ السلام، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، سو جو غلہ کاٹو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کیا رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا غلہ رہ جائے گا جو تم اختیار سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے، یعنی انگوروں کا رس، زیتون اور تلوں وغیرہ کا تیل، جیسے پہلے حاصل کیا کرتے تھے پھر حاصل کرنے لگیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط لگائے بغیر اور جلد رہائی کا مطالبہ کیے بغیر بلا تاخیر انہیں اپنے علم سے مستفید فرما دیا۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں اپنے خاص وزراء میں شامل کریں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مکمل بے گناہی کا اظہار کروائے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس لوٹ جاؤ اور اسے پوچھ کر ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ بادشاہ کو جب اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام علم وافر، عقل کامل، رائے صائم و فہم و ثاقب سے متصف ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ آپ کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ کو خاصان دربار میں شامل کیا جائے۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا، آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس ملک کے خزانوں میں مقرر کر دیں کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس وقت کے شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد عزت افزائی کی۔ عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس نے آپ کو اپنی شاہی انگوٹھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار پہنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد تخت مصر سے نوازا۔ بادشاہ خود آپ کے تابع ہو گیا، آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے اس کے انتقال کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس پہنچے اور اسے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو کہ تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کیا، اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، نوجوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے سرکار ہی نہیں رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حسن جمال عطا کیا ہے۔ میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا، آپ محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو باکرہ پایا اور اس سے آپ کے 2 فرزند ہوئے۔ مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی۔ آپ نے قحط سالی کے ایام کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے تشکیل دیے، بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ تو آپ نے بادشاہ کے اور اس کے خدام کے لیے روزانہ 1 وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ پہلے سال لوگوں نے درہم دینار کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلے خریدے، دوسرے سال زیور اور جواہرات سے غلے خریدے، تیسرے سال جانور دے کر غلے خریدے، چوتھے سال غلام اور باندیاں بیچ کر غلے خریدے، 5ویں سال جائیدادیں فروخت کر کے غلے خریدے، 6ٹھے سال اپنی اولادیں بیچ کر غلے خریدے، 7ویں سال وہ خود بک گئے اور غلام بن گئے، اور مصر میں کوئی آزاد مرد اور عورت باقی نہ رہا۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، جو عورت تھی آپ کی کنیز تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟
بادشاہ نے کہا جو حضرت کی رائے ہم آپ کے تابع ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کیا، ان کے تمام املاک اور جاگیریں واپس کر دیں۔ اس زمانے میں آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا تھا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اتنے عظیم خزانوں کا مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس اندیشے سے کہ سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ جب آپ کے حاسد بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اس کو بھی میرے پاس لیتے آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی بار آؤ گے تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبان کرنے والوں میں سے ہوں؟ آپ نے باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائیں تاکہ وہ اس بھائی کو لے کر آئیں۔ پھر انہیں دھمکی بھی دی اور فرمایا بس اگر تم میرے پاس اسے نہ لے کر آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت ترغیب دیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ پھر آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے ہیں وہ ان کی لا علمی میں ان کے سامان میں رکھ دیا جائے تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر واپس لوٹ کر آئیں واپس کرنے کے لیے، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس مزید رقم نہ ہو جسے لے کر وہ دوبارہ غلہ خریدنے کے لیے آ سکیں گے، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو غلے کے عوض ان سے رقم لینا اچھا معلوم نہ ہوا۔ بھائیوں نے حسب وعدہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے رد کر دی۔ پھر بیٹوں کی منت سماجت اور پختہ وعدوں کے بعد ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح بنیامین اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بلا وجہ اپنی بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھائی کو روکنے کی ایک تدبیر کی۔ جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور اس کے کان میں کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو جو سلوک یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں ان پر افسوس نہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں غلہ ناپنے والا ایک پیالہ بھی رکھ دیا جو سونے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر وہ آبادی سے باہر نکل آئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے، جو شخص اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا سامان ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے اور چوری ثابت ہوگی تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں دستیاب ہوگا وہی اس کا بدل قرار دیا جائے گا، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان سے قبل ان کا سامان کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، ورنہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلی چوری کر چکا ہے، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس چوری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں اپنے نانا کا بت چرا کر توڑ دیا تھا، یا پھر آپ کی پھپھی کو آپ سے بہت محبت تھی، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند آپ کے کپڑوں میں چھپا دیا، پھر تلاش کیا گیا تو آپ کے پاس سے نکلا۔ پھر وہ آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی اگر ہم نے ملزم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ ظلم ہوگا۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے تو سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے اپنے دانست کے مطابق آپ سے اس کو لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں ہیں۔
آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت کر لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے کہ ہم سچی ہیں۔ جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بنیاد جاتی رہی۔ آپ 80 سال روتے رہے، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا کہ یعنی تمہارا بیان غلط ہے، بنیامین سے چوری کا الزام سرزد نہیں ہوا، یہ اس کی عادت نہیں بلکہ تم اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں، یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ کو جدائی کے رنج و غم میں اس طرح دیکھا تو آپ پر ترس کھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہے تو آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا اور قوت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ حوصلہ کریں۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے تو نہیں کر رہا، نہ کسی اور انسان سے شکایت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو غم کو ختم فرما دے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہو کر رہے گا۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بپتا سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کے بھائی کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مگر آپ کو پہچان نہ سکے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا، واقعی تو یوسف ہے؟ جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، یعنی ہم پر فضل کرتے ہوئے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو ہمیں نہیں دیا، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ کے ان جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں ہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنی قمیض دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھیں، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی تھی اللہ کے حکم سے انہیں وہ دوبارہ مل جائے گی۔ یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ تم اہل و عیال سمیت مصر چلے آؤ اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بچھڑے ہوئے خاندان سے ان کو ملایا اور عزت و راحت سے نوازا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے پر خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اسی وقت انہوں نے کہا کہ ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کریں، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہوں نے آپ سے اور آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام سے جو بدسلوکی کی تھی اور جو ان کا برا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی کی دعا کریں۔ چونکہ یہ غلطی کرنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں توبہ کی توفیق بھی بخشی ہے۔ ان کے والد محترم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا، جلد ہی میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان کرنے والا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اہل و عیال کے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے پاس بٹھایا، تخت پر بٹھایا۔ طویل جدائی کے بعد پیارے والدین اور تمام اولاد کو اکٹھا ہونے کا بیان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ تیغ لگائے آ رہے تھے۔ جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی تو فرمایا، اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ فرزند یوسف ہیں، یہ آپ کے فرزند یوسف ہیں۔ وہاں
آپ دونوں کی ملاقات ہوئی اور مل کر خوب روئے۔ وہاں سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی آپ کے والدین اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس سے آپ کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا۔ تب کہا، ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو تو دوام حاصل نہیں، جہاں کی ہر شے فانی ہے اور تکمیل کے بعد کمی ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اس عظیم فضل و احسان کا اعتراف فرمایا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور ان کی نیک بندوں میں شامل ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ نے یہ دعا اپنی وفات کے موقع پر فرمائی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال عیش و آرام میں رہے۔ وفات کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تکمیل کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد ماجد کی وفات کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ آپ کی مقام دفن میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والا حصول برکت کے لیے اپنے محلے میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کی صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا۔ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے والدین کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہتی ہوں۔ نیکسٹ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔